اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا کہ آج کوئی ایسا مردہ زندہ کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو۔ چنانچہ آپ نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے سور کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق 1400 سال قبل بتائی، سائنس اسے آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا بھی سبب ہے۔ خنزیر اپنے پیشاب اور فضلے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی دوسرے جانور کے مقابلے میں خنزیر کے گوشت میں زہریلے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا میں سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ خنزیر میں نہیں ہو پاتے، اور اس کا زہر اس کے خون ہی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ خنزیر پر زہر اثر نہیں کرتا۔ اس کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا، اسے سانپ کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو خنزیر پالتے ہیں اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب خنزیر مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ خنزیر کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ کس درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت میں موجود زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خنزیر کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ خنزیر کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ خنزیر کا نظام ہاضمہ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ خنزیر میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے خنزیر کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خنزیر انسان میں ٹائیفائڈ، جوڑوں کے درد، پتے کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج نہیں ہونے دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک عیسائی عورت کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں سے پوچھے بغیر سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے
کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین بیدار ہوں گے تو تبھی وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکت سے باہر معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے ہو؟ سپاہی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ تو سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم شاہ حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر آپ کو مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو کہ ایک خاتون ہے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گئی ہے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم وہ عورت کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اسے کھانے میں آخر برائی ہی کیا ہے؟ کیا اس کے کھانے میں کوئی نقصان ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سبھی لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور بڑا ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے سبق لے کر اپنے گھر واپس جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت ہی کھاتی ہے کیونکہ یہاں تو اس کے لیے خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ جو کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اور میں نہیں جانتا کہ اسے کس طرح مطمئن کہوں، لہٰذا اگر آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس کے نور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنے اور شاید وہ غیر مسلم عورت مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل تم اس خاتون کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جانا۔ دوسرے دن صبح جب سلطان دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ پھر حکیم صاحب نے بتایا کہ سلطان معظم یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے اور جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ سلطان نے عورت سے کہا، بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا، یہاں تک کہ اب میں اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر ہی لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کے گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں تو مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب اپنے بائبل کو پڑھا تو اس میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہوں پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر سے کہا کہ وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں سے وہی تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ
خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں وقت وقت پر کافی تبدیلی کی جا چکی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے، اب میں تمہیں علم طبیعیات کے لحاظ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ عورت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی نکال کر چھری کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام گوشت کو چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ کی تپش دو، یہ پوری طرح پکتا نہیں۔ اس طرح بیچ میں سے کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو اس جانور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے تو یہ اس جگہ اپنے ارد گرد سب انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خنزیر وہ واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جن سے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ یہ سن کر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قائل ہو گئی اور کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیے۔ سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے یہ بے خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سور کو خود پیدا فرمایا ہے تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کو گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے، اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی، اس میں 3 منزلیں تھی۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری
ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان دو خنزیروں کی جوڑی ہی سے ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاری سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ